بھابھی مجھے بتائیں بھائی کی موت کیسے ہوئی؟ اشنا نے فوراً اپنا سوال کیا۔ ادھر سے بھابھی چیخی، ہائے ہائے، بھائی کا ایکسیڈنٹ کرانے کے بعد کہتی ہے بھائی کی موت کیسے ہوئی؟ کمینی تو مجھ سے یہ کیسے؟ بھابھی پلیز، کیا بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اشنا پوری قوت سے چیخی تو دوسری طرف سے بھابھی کی آواز دھیمی ہوئی۔ ہاں، لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاہ کار اسے کچل کے نکل گئی تھی۔ لوگوں نے نمبر نوٹ، مجھے کار کا نمبر بتائیں۔ اشنا فوراً بولی۔ بھابھی کو نمبر معلوم تھا، وہ اپنے شوہر کے قاتل کی کار کا نمبر ازبر کیے بیٹھی تھی۔ وہ نمبر بتا رہی تھیں اور اشنا بے یقینی سے نیچے سڑک پہ کھڑی سیاہ پورش کی نمبر پلیٹ کو پڑھ رہی تھی۔ وہی نمبر، وہی ہند سے، وہی نمبر پلیٹ، وہی کار اور وہی قاتل۔ ویسے تم فلیٹ میں کیوں رہتی ہو اشنا؟ مجھے پتا ہے تمہارے بھائی کا ایک خوبصورت بینگلو ہے، تم وہاں کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ وہ میرا نہیں ہے، میرے بھائی کا ہے۔ پھر بھی ہے تو وہ تمہارا ہی بھائی نا، میرا سوتیلا بھائی ہے۔ تمہارے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تب ارحم علی خاموش رہا تھا، لیکن اشنا روئی تو وہ بے اختیار تڑپ اٹھا تھا۔ بظاہر وہ چھپا گیا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ ڈالے تھے، لیکن جب وہ واپس آیا تو نہ وہ علی حیدر تھا نہ ارحم علی۔ وہ غم و غصے سے لبریز ایک مرد تھا جس نے اپنی جاہریت کا اب کھل کے مظاہرہ کرنا تھا۔ رونا علی حیدر کا کام تھا، آنسو اسے بہانے تھے۔ وہ کیسے اس خوبصورت سی مدھر آواز والی ساحرہ کی آنکھوں میں، اپنی رانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا۔ ماریا سو رہی تھی جب وہ نکلا اور اسی لمحے پورش میں بیٹھ کر سیٹلائٹ سوسائٹی کی جانب بڑھا۔ قدیر صاحب انشورنس کمپنی کے مالک تھے۔ رات گئے کار میں واپس آ رہے تھے جب علی حیدر کی پورش نے اسے ٹیک اوور کیا اور قدیر صادق کا قصہ تمام۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا، وہ سیدھا مکینک کے پاس گیا اور ایک ہی رات میں پورش پہ پڑے 1-2 ڈینٹ ٹھیک کروا کے لوٹا۔ اس کے جوتوں پہ اس کا اپنا خون لگا ہوا تھا، بریک سپلائی کرتے ہوئے اس کے ناخن رگڑ کھا گئے تھے۔ وہ ابھی آ کے بیڈ پہ بیٹھا ہی تھا جب ماریا آہٹ محسوس کر کے جاگی۔ اس کے استفسار پہ اس نے پانی طلب کیا اور پی کے لیٹ گیا۔ اگلے روز وہ اشنا سے ملنے گیا، لیکن یہ کیا، وہ تو ابھی بھی رو رہی تھی۔ چلو اب کوئی اور بات کرو، مجھے تمہاری آواز سننی ہے۔ تمہیں میری آواز اچھی کیوں لگتی ہے؟ پتہ نہیں، کیا میری آواز پیاری ہے؟ شاید۔ اسے وہ آواز اچھی کیوں نہ لگتی؟ اسی آواز نے ہی تو ارحم علی کو جنم دیا تھا۔ وہ آواز تھی تو وہ تھا، وہ نہ ہوتی تو اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اشنا نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں، آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ دھندلی نگاہوں سے وہ کار کی نمبر پلیٹ کو دیکھ رہی تھی، خاموش خاموش رو رہی تھی۔ ماریا نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا لی تھی۔ اسے یاد آیا جب اس نے علی کو لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرتے دیکھا تھا تو وہ کتنا حیران ہوئی تھی، اور تب علی حیدر نے اپنے منہ سے اقرا کا ذکر کیا تھا۔ ادھر اس نے اقرا کہا تھا، ادھر ماریا نے ارحم کے متعلق استفسار کیا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اس نام نے اس میں ایک بار پھر گلٹ کو جگا دیا تھا۔ رات کو کتنی دیر بیڈ پہ لیٹا وہ کچھ سوچتا رہا۔ علی حیدر کو نہ صحیح اس کے گلٹ کو ارحم علی یاد تھا۔ وہ علی حیدر کا 11 سالہ بچہ تھا۔ تب ماریا کسمساتی ہوئی اٹھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ علی نے خود اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ کر انگلش میں مخاطب کیا تھا۔ اسے مخاطب علی حیدر نے نہیں کیا تھا، کم از کم اس وقت وہ علی نہیں تھا۔ اور جب ماریا نے اس سے بچے کے متعلق بات کی تو وہ بس ایک ہی لفظ کہہ سکا، بیبی۔ 11 سالہ بچہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، سو وہ صرف بیبی کا استعمال ہی کر سکا۔ لیکن اگلی صبح جب وہ جاگا تو وہ دوبارہ علی حیدر بن چکا تھا۔ اشنا کے سامنے وہ ارحم تھا۔ اشنا کو یاد تھا اس کے استفسار پہ اس نے کہا تھا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اشنا، میں رات کو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا۔ اس روز اسے ماریا بھی ملی تھی۔ ان دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ تب ارحم علی بھی وہیں موجود تھا، ہر طرح سے تیار۔ وہ ہمیشہ کی طرح اشنا کے لیے آیا تھا، لیکن اسے مصروف دیکھ کے وہ لوٹ گیا تھا۔ لوٹتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح اداس تھا، ہمیشہ کی طرح اکیلا تھا۔ وہ سیاہ پورش لے کے آیا تھا اور ایک پولیس والے نے اس کا چالان کر دیا۔
ارحم علی نے بخوشی چالان قبول کر لیا اور نکل گیا، لیکن علی حیدر کو اس پولیس والے کی شکل یاد تھی۔ کتے کمینے، انجم ملک پہ ہاتھ ڈالتا نا، انجم ملک کی کار کا ایکسیڈنٹ کرتا۔ سب کچھ اسے ایک لمحے میں یاد آ گیا، اور لمحے بھر میں ہی علی حیدر کی جاہریت واپس آ گئی۔ وہ پولیس والے کی شکل دیکھ کر بے حد مشتعل ہو گیا، لیکن چھپا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تب تک اس پولیس افسر کا انتظار کرتا رہے گا جب تک وہ آن ڈیوٹی تھا۔ اس دوران اشنا صادق نے اسے دیکھ لیا، سگریٹ منہ میں دبائے جب وہ پولیس انسپکٹر کی لوکیشن دیکھتے ہوئے چہل قدمی کر رہا تھا، تو اشنا صادق دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ علی حیدر کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسی دوران جب پولیس والے کی لوکیشن تبدیل ہوئی اور علی کو معلوم ہو گیا کہ پولیس والے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو وہ واپس پورش کی طرف بڑھا۔ اسے اشنا صادق سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس وقت اسے صرف ایک پاپی کو سزا دینی تھی، اور اس نے سزا دینے کی کوشش کی۔ ہر بار کی طرح اس نے ٹیک اوور کیا، لیکن عین وقت پر پولیس آفیسر نے کار ہی پارک کر لی۔ شاید اسے کچھ سامان خریدنا تھا، لیکن علی کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے پولیس والے پہ ہی کار چلا دی، موقع پہ گرفتار ہو گیا۔ پولیس والے اسے سلاخوں کے پیچھے لے آئے، خوب درگت بنائی۔ وہ سخت ہڈی بنا سب سہتا رہا، لیکن جب انتہا ہو گئی تو علی حیدر خود بخود واپس آ گیا۔ جب ماریا آئی تو وہ بے تحاشا رو رہا تھا، اور ماریا اسے دیکھ کے خود رو پڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ڈیون فورڈ کی طرف آ رہا تھا تو ایک کار سے ٹکر ہو گئی تھی۔ کمبخت نے میری پورش کو ٹکر دے ماری، دیکھو ڈینٹ بھی پڑ گیا۔ اب مکینک کو فون کر رہا تھا کہ اس کے پاس لے کے جاؤں، اور دیکھو میرے چہرے پہ ہی نہیں، اس کی وجہ سے ناک پہ بھی زخم بن گیا ہے۔ اشنا کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اشنا کو بتایا تھا، کیونکہ ارحم کے لاشعور نے اسے یہ کہانی بتائی تھی۔ ایسا کچھ بھی بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی پورش پہ ڈینٹ تھا کیونکہ اس نے ایک پولیس والے کو ٹکر ماری تھی، اور ناک پہ زخم تھا کیونکہ 4 گھنٹے تشدد سہا تھا۔ لیکن ارحم کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، سو وہ کہانی بنا چکا تھا جو اس کے نزدیک حقیقی تھی، اور اسے اشنا نے بھی حقیقت ہی تسلیم کیا تھا۔ وہ واپس آیا تو اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک پولیس والے کو ٹکر کیوں نہیں مار سکا؟ اس نے اتنی بار پورش سے لوگوں کو ہٹ کیا، اور اب جب اصلی بندے کو سزا دینے کا وقت آیا تو وہ فیل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی، اور جاہریت میں کچن کی ہر شے اس کے ہاتھوں کٹ گئی۔ ماریا آئی تو اسے اصرار کر کے ڈنر پہ لے گئی۔ وہاں اشنا نے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری اشنا، وہ تھوڑے سے نروس ہیں، خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ اشنا کے ذہن میں سب چل رہا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا بلکہ سہم گیا تھا۔ اس نے ارحم کے لیے میسج چھوڑا تھا جسے اگلے دن ارحم نے پڑھا تھا، تو وہ فوراً مقررہ جگہ پہ پہنچا، اور وہاں ماریا بھی پہنچ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ارحم کا روپ سامنے لے کے بیٹھا تھا۔ وہ اشنا کو پہچان رہا تھا، جبکہ ماریا اس کے لیے اجنبی تھی، جبکہ کل رات ماریا اس کی اپنی اور اشنا اجنبی تھی، کیونکہ تب وہ علی تھا۔ انہیں ٹرپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ 3 شخصیات، ایک اداس، دوسری مخبوط الحواس، اور تیسری جارحانہ طبیعت، یعنی سیڈ، بیڈ اور میڈ۔ اس وقت ان کی میڈ پرسنالٹی ان پہ غالب ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سیڈ پرسنالٹی غالب آ جائے گی، لیکن یہ تینوں ان کی شخصیت کا حصہ بنی رہیں گی۔ آپ اپنی ہی شخصیت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ماریا نے سختی سے آنکھیں بھینچ لی تھیں، آنسو اب ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ ایک ہی شخصیت کے 3 روپ۔ علی حیدر اصلی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ٹراما سے گزر رہے ہیں۔ ان کی سیڈ پرسنالٹی انہیں سب کچھ بھولنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ وہ تنہائی پسند اور نازک اندام ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی بیڈ پرسنالٹی ان کے لیے ایک شیلڈ بن گئی ہے۔ اپنی میڈنس میں وہ جاہریت پہ اتر آتے ہیں، اور جب وہ ایک بہروپ سے دوسری شخصیت میں جاتے ہیں تو پہلی شخصیت کے متعلق سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک نئی زندگی جینے لگتے ہیں۔ ماریا نے چہرہ رگڑا، سیٹ پہ سیدھی ہو گئی، اور رہ گیا ارحم علی تو وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اداس لمحوں میں جنم لینے والا ایک خوش کن پل ہے، جو صرف تب سامنے آتا ہے جب علی حیدر تنہائی سے گھبرا جاتا ہے۔
ماریا نے آنسو صاف کر لیے تھے. وہ ٹھان چکی تھی, میں تمہیں مار دوں گی ارحم علی, اور دیکھنا میں علی حیدر کو بچا لوں گی. اس کی نظریں بے اختیار پورش کی ونڈ اسکرین پہ پڑیں جہاں پہ لکھا تھا ایچ اینڈ ایوری ڈیزائر ان دس ورلڈ از فلفلڈ وین ون پیز اٹس کاسٹ. اس دنیا میں ہر خواہش تب پوری ہوتی ہے جب اس کی قیمت چکا دی جاتی ہے. ماریا نے زیادہ دھیان نہیں دیا. اس نے ایکسلریٹر دبایا اور پورش آگے بڑھا دی. کھڑکی میں بیٹھی اشنا کی آنکھوں کے سامنے سے نمبر پلیٹ ہٹ گئی. اس نے نقاہت سے آنکھیں بند کر لیں. عثمان حسیب کے سامنے بیٹھی اشنا کا دماغ معوف ہو چکا تھا. وہ خالی خالی نظروں سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی. ماریا ایک طرف بیٹھی تھی. اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس نے محض پیمنٹ ادا کرنی تھی. وہ بغور سب کارروائی اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں تھی. عثمان حسیب اب قدیر کی بیوی کی جانب متوجہ تھے. وہ مخصوص وکیلوں والے لہجے میں بھابھی کو یوں دھمکا رہے تھے کہ وہ دلائل دینے کے باوجود تھکی تھکی لگ رہی تھیں. دیکھیے مسز قدیر, عثمان حسیب نے صاف صاف لفظوں میں کہا, آپ کے شوہر نے بزنس سنبھالنے کے بعد مسٹر صادق کی جائیداد کے پیپرز بنوا لیے تھے. اس میں مس اشنا کا حصہ بھی ہے. یہ کیس عدالت تک جائے گا تو ثبوتوں اور جائز حصے کی بنا پہ جج یہ فیصلہ مس اشنا کے حق میں ہی دے گا. اس صورت میں ایسی سورسز لگاؤں گا کہ آپ کو آپ کا جائز حصہ بھی نہیں مل سکے گا. لیکن اگر آپ اس وقت محض ایک پیپر پہ دستخط کر دیتی ہیں تو کام آسان ہو جائے گا. آپ کو اپنے شوہر کی ساری جائیداد مل جائے گی کیونکہ ان کے بچے ابھی بالغ نہیں ہیں اور آپ کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. وہ سپاٹ سے لہجے میں معاملے کی سنگینی کو بڑھا رہے تھے اور رفتہ رفتہ بھابھی کے تنے ہوئے تاثرات غائب ہوتے جا رہے تھے. ان کے کندھے ڈھل کے اور وہ خاموشی سے پیپرز کو پڑھنے لگی. عثمان حسیب نے اسی وقت ایک پیپر اشنا کے سامنے رکھا. قانون کی رو سے کمپنی کا آدھا حصہ آپ کا ہے. اگر آپ کمپنی کو بیچنا چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے مجھے کمپنی میں سے حصہ نہیں چاہیے. اشنا آہستگی سے بولی. بھابھی نے بھی سر اٹھا کے اسے دیکھا. اشنا اب سنبھل کے بیٹھ گئی تھی. اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا, دوسرا جا رہا تھا, لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی. کمپنی پہلے بھی چلتی رہی ہے, ابھی بھی چلتی رہے گی. مجھے اس کمپنی میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے صرف ان پلاٹس کے پیپر چاہیے جو میرے والد میرے نام کر چکے تھے اور جنہیں قدیر نے جعلی کاغذات بنوا کے اپنے نام کروا لیا تھا. وہ سوسائٹی کے دونوں مہنگے اور خوبصورت پلاٹس میں تجھے دے دوں؟ بھابھی پھنکاری. میں کمپنی میں حصہ نہیں مانگ رہی. آپ اسے چلائیں یا کسی مینیجر کے بھروسے پہ چھوڑ دیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں گھر میں سے بھی حصہ نہیں مانگ رہی. گھر بھی آپ کا اور آپ کے مرحوم شوہر کا ہے. مجھے صرف وہ 2 پلاٹس بیچنے دیں تاکہ میں لندن جا سکوں. اس نے ماریا کو دیکھے بغیر کہا تھا. ماریا سب کچھ سنتے ہوئے ٹیبل کا کونا کھرچتی رہی. لندن چلی جاؤں؟ بھابھی نے غصے میں اسی کا فکرہ دہرایا. اور کل کلا کو واپس آ کے کمپنی پہ بھی اپنا حق جما دوں. آپ میرا حلفیہ بیان لے لیں, اسے تحریری صورت میں بھی لے آئیں. مجھے صرف ان 2 پلاٹ سے مطلب ہے. انہیں بیچ کے میں لندن چلی جاؤں گی اور میں وہیں رہوں گی. اگر کبھی پاکستان آنا ہوا تو بھی میں کسی فلیٹ میں ہی رہ لوں گی. میرے پاس پیسے نہ بھی ہوئے تو میں زندگی میں آئندہ کبھی اس گھر اور اس کمپنی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گی. وہ سپاٹ سے لہجے میں کہتی جا رہی تھی. بھابھی کے تاثرات ایک بار پھر ڈھیلے پڑ گئے. اب اعتراض کی گنجائش ہی نہ تھی. اشنا نے اپنا مسئلہ خود ہی حل کر لیا تھا. عثمان حسیب نے کاغذات تیار کروا لیے تھے. میرا رابطہ کسی اچھے پراپرٹی ڈیلر سے بھی کروا دیں. مجھے فوراً وہ 2 پلاٹس بیچنے ہیں. یہ رابطہ بھی عثمان حسیب نے کروا دیا. لیکن پراپرٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ اتنی جلدی تو خریدار نہیں ملے گا, اور پھر یہ 2 پلاٹس شہر کے عین وسط میں ایک اچھی سوسائٹی میں تعمیر شدہ ہیں. وقت بڑھے گا تو ان کی قیمت بھی بڑھے گی. آپ ان دونوں کو ایک ساتھ بیچ کے بے وقوفی کر رہی ہیں. مجھے بعد کی باتیں سنا کے مت ڈرائیں. بعد میں کیا ہوگا یہ میں تو نہیں جانتی. فی الحال مجھے پیسے چاہیے, اور یہ ان پلاٹس کو بیچنے کے بعد ہی ہوگا. ماریا کی اس پہ نظر تھی. اس نے ایک بار بھی اسے مدد کی آفر نہیں دی. اشنا خود بھی سب کچھ جلدی کرنا چاہتی تھی. وہ اس جگہ سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی. ماریا کو بالکل بھی نہیں پتہ چلا کب اس نے 2 پلاٹس بیچ بھی دیے اور فلائٹ بھی خود ہی ارینج کروا لی. اسے تب پتہ چلا جب وہ آخری بار اس کے سامنے آئی.
میں آج رات چلی جاؤں گی، نانو کو میں نے میل کر دی ہے، وہ خوش ہیں، کہہ رہی ہیں کہ انہیں میرے آنے سے اچھا سہارا مل جائے گا۔ ماریا یہ سن کے خاموش رہی۔ وہ آج کل خاموش رہنے کو ہی ترجیح دینے لگی تھی۔ کیا میم؟ اشنا نے آہستگی سے کہا تو ماریا نے بغور اسے دیکھا۔ اشنا ہچکچا رہی تھی۔ کیا میم؟ آخری بار، بس آخری بار اسے دیکھ۔ نہیں۔ اتنے دنوں کی خاموشی اس پہ نہیں ٹوٹی تھی۔ اشنا نے اصرار نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بھول جائے گی۔ اسے وعدہ نبھانا تھا۔ مجھے پہنچ کے فون کر دینا، اس نے جاتے سمے اشنا سے کہا، اور پھر کچھ کہے بغیر کیفے سے نکل گئی۔ اشنا منجمد سی فون پکڑے بیٹھی رہی۔ پھر ہولے ہولے اس نے بٹن دبایا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ 2-4 کلکس کے بعد فون بک کھولی۔ وہ نکھرا نکھرا چہرہ، بہت دھیمی سی مسکراہٹ۔ اشنا نے خود پہ جبر کرتے ہوئے کلک کیا۔ کیا آپ یہ نمبر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نوٹیفیکیشن باکس میں لکھا تھا۔ اشنا نے آنکھیں بند کی اور یس پہ کلک کر دیا۔ اب زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہونا تھا، جس میں ماضی کی کوئی یاد شامل نہیں تھی۔ سیاہ پوش سڑک پہ درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی جب لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ٹولہ کچھ بینرز اٹھائے نعرے مارتا ہوا دوسری جانب سے نکلا۔ ٹولے کے عقب میں کچھ بڑے بوڑھے بھی تھے۔ ماریا نے اسی موڑ سے اندر جانا تھا، لیکن مجمع نے سڑک بلاک کر رکھی تھی۔ ماریا نے پورش کا شیشہ ہٹایا، قریب سے گزرتے ایک چھوٹے بچے کو روکا۔ رکیے! نوجوان اس کی آواز پہ رک گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ بینرز تھے۔ وہ یقیناً انہیں بانٹتے ہوئے گھوم رہا تھا۔ یہ جلوس کس لیے ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نوجوان کی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، کیپٹل منسٹر کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ انجم ملک کے بیٹے کے خلاف ایکسٹورشن کا کیس بنا ہے اس پہ۔ ہی ہیز ٹو پے فار اٹ۔ آپ بھی آئے نا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بینر ماریا کے تاثرات دیکھے بغیر کار کے شیشے پہ ٹکا دیا، اور پھر وہ خود آگے بڑھ گیا۔ ماریا نے آہستگی سے بینر پڑھا، پھر ونڈ اسکرین کے پاس دیکھنے لگی۔ جلوس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب دکاندار بھی اس جلوس میں شامل ہونے لگے تھے۔ بازار میں موجود آدمی بھی ان کا ساتھ دینے آ گئے تھے۔ لڑکیوں کی لائن الگ تھی اور ان کا جوش بھی ویسا ہی تھا۔ انجم ملک کو گرفتار کرو۔ ماریا بنا پلک جھپکے ونڈ اسکرین کے پار مارچ کرتے جلوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس ایک نام نے اس کے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس نے میرا بچہ مارا ہے ماریا۔ ہی کلڈ مائی اونلی چائلڈ۔ ہاں، میں نے ٹکر ماری تھی اس کے لڑکے کو، لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں ماری تھی، اور پھر اسے جان سے تو نہیں مارا تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو نہ صحیح، میں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھوں گا۔ ہی ہیز ٹو پے فار اٹ۔ ماریا نے ایکسلریٹر دبایا اور پورش آگے بڑھا دی۔ وہ گھر نہیں گئی تھی، اس کا رخ کسی اور سمت تھا۔ 4 گھنٹے بعد وہ میو ہسپتال میں بیٹھی تھی۔ سعدیہ منیب، یہ وہ 15 سالہ لڑکی تھی جو اس وقت شدید ٹراما سے گزر رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا شاید کہ اس کی حمایت میں پورا پنجاب اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ پورا پنجاب اٹھ کھڑا بھی ہو گیا تو بھی اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ سعدیہ میری اکلوتی بچی نہیں ہے بی بی، اس لڑکی کی ماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میرے 2 بچے اور بھی ہیں۔ میں جس گھر میں کام کرتی ہوں اس کے چوکیدار کے سامنے بھی زبان نہیں کھول سکتی۔ یہ تو پھر صوبے کے گورنر کا بیٹا ہے۔ میں نے ایک آدمی کے سامنے اپنی بیٹی کو رسوا ہونے دے دیا ہے بی بی، تو پھر یہ تو پھر دنیا ہے۔ میڈیا اور جلوس نکلتی یوتھ کے باوجود پولیس معاملے کو دبا رہی تھی۔ سینئر آفیسرز اور موجودہ پارٹی کے کارکن وکٹم پہ خاموش رہنے کا زور ڈال رہے تھے، لیکن ماریا آج ایک اور خاندان کی ہار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے عثمان حسیب کو ہی بلوایا تھا۔ وہ ٹرائل پر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن لڑکی کی ماں تیار نہیں تھی۔ اسے عثمان حبیب نے کیسے سمجھایا یہ وہ نہیں جانتی۔ اس نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کو فیس کی فکر نہیں کرنی۔ علی حیدر کا پیسہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکا، لیکن کسی اور کو تو بچا ہی سکتا ہے۔ لیکن جواباً عثمان حسیب نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ اس کیس کے پیچھے میڈیا اور یوتھ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ پیسوں کے بغیر بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، یہ سوچے بغیر کہ ڈیفینس میں سی ایم کا بیٹا ہے۔ ماریا وہاں سے فارغ ہو کے گھر آ گئی۔ وہ بھی ٹھان چکی تھی۔ صبح کا صوفے پہ بیٹھا علی حیدر ابھی بھی صوفے پہ بیٹھا میز کو کھرچ رہا تھا۔ وہ ماریا کو دیکھ کے چہکا
اس کے معصوم سے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ماریا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم نے ایک غلطی کر دی علی۔ وہ پرس ایک طرف رکھ چکی تھی اور اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا جو علی کو نظر نہیں آیا تھا۔ تم نے اپنے بیٹے کے قاتل کو پکڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، خود مار کھائی، اپنے سے متعلق لوگوں کو ہراس میں رکھا، لیکن تم بے وقوف ہو، چال نہیں چل سکے۔ تم یوں کرتے کہ اسی لڑکے کو جس کی ٹانگیں تم نے توڑ ڈالی تھیں پوش تلے کچل دیتے۔ کم از کم آج وہ بچی تو صدمے سے نہ گزرتی، کم از کم آج پھر تم تو اس صدمے میں نہ گم ہوتے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آ گئی۔ علی ابھی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماریا، مجھے تمہیں یوں نہیں دیکھنا علی حیدر، وہ زیر لب بولی اور بجلی کی تیزی سے اس کا بازو تھام کے صوفے کے ہتھے سے لگا دیا، پھر دوسرا بازو پکڑا اور اسے بھی وہیں جوڑ دیا۔ علی نے گھبرا کے ہاتھ جھٹکے، لیکن وہ ہتھکڑیاں اس کے دونوں بازوؤں میں مقید کر کے اسے صوفے سے باندھ چکی تھی۔ ماریا، اس نے نہ سمجھی سے ماریا کو دیکھا اور بازو کھینچنے چاہے۔ ماریا کچھ کہے بغیر اس کے سامنے فرش پہ ہی بیٹھ گئی۔ تم ایسے نہیں ہو علی۔ ماریا مجھے کیوں باندھا ہے؟ وہ اب اپنے بازو چھڑوانے کے لیے بار بار زور لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ شدید ملال تھا، شدت غم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ماریا نے اس کو دیکھنے کے باوجود ہاتھ نہیں کھولے تو وہ رونے لگا۔ بازو نکالنے کی صحیح کرتے ہوئے وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ دیکھو علی، وہ اپنا فون اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہی تھی اور علی بدقت دیکھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھو علی۔ وہ اس کے عین سامنے فرش پہ بیٹھی تھی، لیکن علی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اپنا بازو کھینچ رہا تھا۔ اسے دیکھو علی، دیکھو کتنا معصوم نظر آتا ہے یہ۔ اس نے وہ تصویر آگے کو کھسکائی۔ پر تم نے تو اسے مار دیا نا علی۔ میں نے نہیں مارا۔ وہ اب بازو کھینچتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے کھولو ماریا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی آنسو تھے، لیکن لڑکھڑاتی ہوئی آواز مضبوط ہو گئی تھی۔ ماریا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے تم سے کہا تھا ڈرنک مت کیا کرو، ارحم نے بھی کہا تھا کہ تم ریس مت لگایا کرو، پر تم سنتے ہی کہاں ہو علی۔ تم نے ڈرنک بھی کیا، تم نے ریس بھی لگائی، نتیجہ تو برا آنا ہی تھا نا۔ جس بچے کو تم نے ٹکر ماری اس کے باپ نے تو بدلہ لینا ہی تھا نا۔ میں نے جان بوجھ کے ٹکر نہیں ماری تھی، وہ اپنی پوری قوت سے چیخا۔ تو ماریا لمحے بھر کو اسے دیکھتی رہی۔ علی حیدر کا آنسوؤں سے تر چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی سرخی تھی، چہرے پہ بھی سنجیدگی کے آثار تھے، تاثرات تنے ہوئے تھے اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے بھی 2 منٹ پہلے والا علی حیدر نہیں لگ رہا تھا، وہ ارحم علی جیسا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ اسی غصے میں اس نے ہتھکڑیاں لگے بازو کھینچے، لیکن وہ نہ کھلے تو وہ دوبارہ چیخا، اوپن دیم۔ غلطی تمہاری نہیں تھی علی۔ ماریا بروحان سی ہو گئی۔ اسے علی حیدر کو نہیں سمجھانا تھا، اسے اس کا گلٹ سمجھا کے اس کے وجود کو ختم کروانا تھا، لیکن علی سنی انسنی کرتا ہوا بازو کھینچنے لگا۔ غلطی کسی کی بھی نہیں تھی علی، غلطی تھی۔ وہ اب سپاٹ اور سنگین لہجے میں ماریا کو دیکھے بغیر بولا تھا، غلطی تھی، سب کی غلطی تھی۔ وہ خبیث انسان، اس نے مارا تھا اسے، میں ماروں گا اسے، میں اسے ماروں گا۔ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی علی۔ دین آئی ول کل یو بچ۔ وہ ہتھ کڑیوں میں مقید چیختے ہوئے آگے کو جھکا، لیکن ماریا نے حرکت نہیں کی۔ وہ اس کے دائرہ عمل سے باہر بیٹھی تھی۔ وہ جھکا تو بھی اسے چھو نہیں سکا۔ وہ اس سے انچ دور بیٹھی نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی ول کل یو۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ روحان سی ہو گئی۔ تو پھر ہتھکڑیاں کھولو، تم مجھے مار دو گے۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے علی کو دیکھا۔ میں نہیں ماروں گا، کھولو مجھے۔ وہ ابھی بھی سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ تم علی حیدر کو واپس آنے دو گے؟ آئی ایم علی حیدر۔ نہیں، تم علی حیدر نہیں ہو، میں علی حیدر ہی ہوں، تم نہیں ہو۔ وہ چیخا تو ماریا نے ہولے سے اس کے جھکے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ اس کے صوفے کے قریب نیچے فرش پہ بیٹھی تھی اور علی حیدر کا چہرہ اس سے کچھ انچ دور تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو اس کے چہرے پہ گاڑے اسے ہی گھور رہا تھا۔ جب ماریا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے
اس کے دونوں رخساروں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ آنسو علی کا چہرہ بھگونے لگے۔ تم علی حیدر نہیں ہو، تم علی حیدر کے قاتل ہو، تم اسے مار رہے ہو، تم اسے اپنے بیٹے کا قاتل سمجھتے ہو، اس لیے تم اسے مار رہے ہو، لیکن وہ قاتل نہیں ہے علی، وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اس سے تم جتنا پیار ہی کرتا ہے۔ اس نے ارحم کو نہیں مارا، اس کا پیشہ زندگیاں لینا نہیں ہے، وہ قاتل نہیں ہے علی، لیکن تم اسے قاتل بنا رہے ہو، تم نے اس کے ہاتھوں ایک قتل کروا دیا، تم اپنے بیٹے کی ایک زندگی کے بدلے اور کتنی جانیں لوگے۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، لیکن علی کی سرخ آنکھوں کی سختی برقرار تھی، اس کے تنے ہوئے تاثرات میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اور تبھی ماریا کے فون کی گھنٹی بجی۔ پرس بہت دور رکھا تھا، ماریا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور علی کو دیکھتی رہی، لیکن فون مسلسل بیپ کر رہا تھا۔ وہ فون لینے کے لیے مڑی تو علی نے خود کو آزاد کروانے کے لیے جھٹکا مارا۔ ادھر وہ فون اٹھا چکی تھی۔ ہاں جی، سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کیس لڑے بغیر جیتنے پہ تم سے مبارکباد لوں یا تمہیں مبارکباد دوں یا پھر مرنے والوں کے اصالے ثواب کے لیے دعا کروں۔ واٹ؟ کبھی ٹی وی بھی دیکھ لیا کرو ماریا۔ دوسری طرف یقیناً عثمان حسیب تھے اور وہ بڑے پرجوش تھے۔ ابراہیم ملک کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا گیا تھا۔ جیل میں ایک قیدی نے اسے چاقو سے گھائل کر دیا۔ زخم مہلک نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ کڑا پہرا تھا، پر پتہ نہیں کیسے۔ Someone ripped his throat on the bed۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ علی سب سن رہا تھا۔ اس کے تونے تاثرات مزید سخت ہو چلے تھے۔ ہاں، مجرم کا پتہ نہیں چل سکا، CCTV فوٹیج بھی مسنگ ہے۔ پوری یوتھ اور سارا میڈیا ابراہیم ملک کے خلاف کھڑا تھا ماریا۔ Anyone could have done so۔ آپ کا مطلب؟ ماریا ہچکچا رہی تھی۔ ابراہیم ملک مارا گیا؟ ہاں نا، اور یہ کیس کلوز ہو گیا ہے، لیکن اب انجم ملک پہ کیس کھلا ہے۔ اس کا بیٹا ریپسٹ نکلا۔ ایک ریپسٹ کے باپ کو گورنر کی سیٹ پہ کون برداشت کرے گا؟ ہی از آن دا ایج آف کیوس۔ جلدی اسے کرسی سے اٹھنا ہوگا۔ ماریا سن کے علی کو دیکھ رہی تھی، جس کے تاثرات مزید سخت ہو چلے تھے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب عجیب سی چمک تھی، جسے دیکھ کے ماریا کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ عثمان حسیب فون پہ کچھ کہہ رہے تھے جب کلک کی آواز آئی۔ ماریا نے بے بسی سے دیکھا، ہتھ کڑیاں کھلی پڑی تھیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اپنی سرخ کلائیوں کو سہلاتے ہوئے بغور ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ماریا، ماریا آر یو دیر؟ عثمان حسیب پوچھ رہے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ فون بے اختیار اس کے ہاتھ سے پھسل کے فرش پہ جا پڑا۔ وہ سر اٹھائے صوفے کے قریب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یو چینڈ می۔ علی اب ہنستے ہوئے ماریا کے عین سامنے آ کے بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور سخت تاثرات سے ماریا کی جان نکل رہی تھی، لیکن وہ مضبوط بیٹھی تھی۔ دیکھو، اس نے وہی ہتھکڑیاں کھولتے ہوئے ان کا لاکدار حصہ ماریا کے گال سے سہلایا۔ اب میں تمہیں مار سکتا ہوں، اب تم کچھ نہیں ہو، ماریا ہولے سے بولی۔ علی اسے دیکھتے ہوئے ہنسا تو ماریا بھی مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی تھی، لیکن وہ مسکرانے لگی۔ علی حیدر کے سب دشمنوں کو سزا مل چکی ہے۔ علی حیدر کو کوئی گلٹ نہیں ہے۔ وہ خبیث ابھی زندہ ہے، علی چیخا، لیکن ماریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی زندگی ابھی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ بیٹا کھونے کے بعد اب وہ جب کرسی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اسے شدید صدمہ لگے گا اور یقیناً گلٹ بھی ہوگا۔ تم وہاں پہ جنم لے سکتے ہو، پر تم علی حیدر کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں ہی علی حیدر ہوں، نہیں تم اس کا صرف گلٹ ہو جو اسے اب کبھی نہیں ہوگا۔ تم چلے جاؤ، میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ وہ بولی تو علی نے فوراً ہتھکڑیوں کی وہ زنجیر اس کی گردن کے گرد رکھ دی۔ ماریا کو گردن پہ بوجھ محسوس ہوا، لیکن وہ ضبط کیے اسے دیکھتی رہی۔ علی مجھے کبھی نہیں مارے گا، علی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، علی تمہیں مار رہا ہے ماریا۔ اس نے غراتے ہوئے زنجیر اس کی گردن کے گرد مضبوطی سے حائل کی تھی۔ زنجیر ماریا کو اپنی گردن میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے نہیں مارو گے علی۔ اس نے اپنے دونوں بازو علی کی گردن کے گرد باندھ دیے۔
تم نے کہا تھا کہ علی ماریا سے بہت پیار کرتا ہے اور ماریا علی کی جان ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ چنگاڑا، لیکن جتنی مضبوطی سے اس نے زنجیر دبائی تھی اتنی ہی سختی سے ماریا نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ تم نے پوچھا تھا نا علی، اس رات تم نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے تمہارا خود کو تمہاری بیوی کہلوانا اچھا لگا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اچھا لگا تھا علی، مجھے ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں علی، میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تمہاری ماریا ہوں، میں تمہیں ہاں۔ اس نے خود پہ جبر کرتے ہوئے علی کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ ہتھ کڑی کی زنجیر کا دباؤ خود بخود ختم ہو گیا۔ علی کا جسم کوئلے کی مانند تپ رہا تھا۔ ماریا نے کانپتے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا۔ تم مجھے چاہو تو مار دو علی، پر میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو آنسو بہتے ہوئے اس کا چہرہ بھگو گئے۔ ارحم، میرا ارحم، تم نہ ارحم ہو علی اور نہ کوئی اور، تم نہ پاگل ہو نہ قاتل ہو، تم صرف علی حیدر ہو، تم میرے علی حیدر ہو، اور میں ماریا ہوں علی، میں تمہاری ماریا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ اب سختی سے آنکھیں بھینچے بیٹھی تھی۔ وہ ہر شے کے لیے تیار تھی۔ ہمیشہ وہ سہم کے اس کی ٹانگوں سے لپٹتی تھی، اس کے سینے میں چھپتی تھی۔ آج بھی وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے۔ وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ مجھے بچا لو علی، اس نے نم آنکھیں بھینچ کے سر اس کے سینے میں ٹکا دیا تھا۔ مجھے خود سے بچا لو، خود کو خود سے بچا لو۔ چمکیلی سنہری دھوپ لاؤنج کے دبیز پردوں میں جذب ہو گئی۔ باقی ماندہ کرنیں کھلی کھڑکی میں سے پردوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے لاؤنج کی ہلکی آسمانی پینٹ شدہ دیوار کو روشن کر گئی۔ سامنے فرش پہ رکھا فون مسلسل بیپ کر رہا تھا۔ پھر سورج نے ذرا سا رخ موڑا، کرنیں دیوار سے ہوتی ہوئی صوفے پہ گرنے لگی۔ صوفے پہ پھیلے لحاف میں ذرا سی جنبش ہوئی، خوبصورت سا چہرہ لحاف سے جھانکنے لگا۔ سنہری کرنیں اس کے چہرے سے جا ملی تو وہ کسمسائی، بددقت آنکھیں کھولیں اور فوراً ہی بند کر لی۔ پھر چونک اٹھی، چونکتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ لیٹی تھی۔ اٹھ کے بیٹھی تو اس کے کندھوں کو ڈھکتا لحاف گود میں آ گرا۔ ماریا کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ سورج پردوں کے پیچھے پنہا تھا، اس کے باوجود اس کی شعاؤں نے لاؤنج کو روشن کر رکھا تھا۔ پانی گرنے کی آواز اب بند ہو گئی تھی، مکمل سناٹا تھا۔ علی، وہ بڑبڑائی اور پھر ہونکوں کی طرح لاؤنج میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہ اکیلی تھی، ہتھکڑیاں صوفے کے قریب ہی زمین پہ پڑی تھیں۔ تو پھر یہ لحاف، وہ تو لحاف لے کے نہیں لیٹی تھی۔ علی، وہ رونے کے قریب تھی۔ لحاف ہٹاتے ہوئے اس نے صوفے سے اٹھنا چاہا جب لاؤنج میں آہٹ ہوئی۔ ماریا نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ لاؤنج میں کھلنے والی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ متانت سے قدم رکھتا، سر جھکائے، وہ ایک ایک سیڑھی اتر رہا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر اس نے بٹنوں والی سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اگلے 2 بٹن کھلے تھے، گیلے بال ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی ابھی نہا کے نکلا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے وہ رکا نہیں، سیدھا چلتا گیا۔ ماریا کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کے بھی وہ نہیں رکا، بس آہستگی سے 5 انگلیاں بند کیں اور انہیں مخصوص انداز میں لہراتے ہوئے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ بھی بڑی انوکھی تھی، اس میں ذرا سا بھی مصنوعی پن نہیں تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ ابھی تک اس کے چہرے پہ قائم تھی۔ وہ ہاتھ جھکا کے اب ٹیبل تک آ گیا، لیکن ماریا کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ پھر وہ اچانک رکا، اس نے گھوم کے ماریا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی نظر آئی۔ ماریا نے سنا وہ کہہ رہا تھا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ روانی میں کہتا گیا، بنا ٹھہرے، بنا سانس لیے۔ علی حیدر کا مخصوص انداز، اس کا مخصوص لہجہ۔ ماریا کو گہرا شوق لگا۔ میں ابھی جاگی ہو؟ وہ اب مزید تعجب سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی رات صوفے پہ سوئی ہو؟ ماریا کچھ کہہ نہیں سکی۔ ہونکوں کی مانند وہ دم بخود سی بیٹھی اسے تکتی رہی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب قریب آیا۔ اس کی آنکھیں تب پھیلیں، پلکیں تب ہلیں
جب علی نے اس کی آنکھوں کے عین سامنے اپنا دایاں ہاتھ لا کے 2 انگلیوں سے چٹکی بجائی۔ ماریا، یہ بھی علی کی عادت تھی۔ وہ ایک بار پھر شوق میں چلی گئی۔ تم جاگ تو گئی ہو نا؟ میم وہ ہکلانے لگی۔ علی مزید پریشان ہوا۔ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بے خیالی میں علی کا چہرہ چھوا تو علی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر ہنسا اور سر اسبات میں ہلایا۔ ابھی آسمان سے نازل ہوا ہوں، دیکھو بال بھی گیلے ہیں۔ فرشتے مجھے غسل دے رہے تھے لیکن میں نے کہا رکو بھائیو، میں ذرا اپنی بیوی کو بھی لے آؤں۔ ماریا ہنس بھی نہیں سکی۔ علی نے اس کے کندھے تھام لیے۔ ریلیکس، میں بیڈ روم میں سو گیا تھا لیکن تم شاید یہیں سو گئی تھی۔ اور یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ایسے جاؤ گی ارمان کی شادی پہ؟ کس کی؟ ماریا ایک بار پھر شاکڈ تھی۔ ارمان کی شادی آج رات ہے نا، یاد نہیں ہے تمہیں؟ وہ بڑے رسان سے اس کے کندھے تھامے کہہ رہا تھا۔ ماریا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ارمان کی شادی ہو چکی ہے علی، تمہیں یاد نہیں ہے؟ 3 سال پہلے اس کی تو ایک بیٹی بھی ہے۔ علی نے بھویں اچکائیں، لب بھینچے، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کے ہنسا۔ نائس جوک ہاں؟ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ چلو اٹھو، مجھے اچھی سی کافی بنا کے دو۔ ماریا میکانکی انداز میں اٹھی۔ لحاف تہ لگاتے ہوئے وہ علی کو دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ کچن میں داخل ہوئی تو دروازہ پورا کھول دیا تاکہ علی اسے نظر آتا رہے۔ سنک میں منہ دھویا، پھر دوبارہ لاؤنج میں جھانکا۔ علی بڑے مزے سے صوفے پہ دراز تھا، میز پہ ٹانگیں پھیلائے، کشن سینے پہ رکھے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ ماریا نے سوچا اور جلدی جلدی کافی بنائی۔ وہ باہر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ نیوز چینل کھلا ہوا تھا اور نیوز چل رہی تھی، کیپٹل منسٹر انجم ملک کے بیٹے ابراہیم ملک کی کسی نے ہسپتال میں چاقو سے گردن کاٹ دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم ملک پہ پہلے جیل میں حملہ ہوا تھا، انہیں زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا، وہاں آپریشن سے پہلے ہی کسی نے ان کی گردن کاٹ دی۔ ماریا نے چہرہ موڑ کے دیکھا۔ علی توجہ سے سن رہا تھا اور اس کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی تھی۔ کوئی ہسپتال میں ہی کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ علی نے کافی لیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ماریا متواتر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ان ہاسپٹلز کی سیکیورٹی کی غلطی ہے۔ گارجین اور ڈاکٹرز کے علاوہ مریض کے کمرے میں کسی کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ پر نہیں، جب سیکیورٹی خراب ہوگی تو اس قسم کے حادثات تو ہوں گے نا۔ پر وہ لڑکا ریپ کیس میں پھنسا ہوا تھا، ماریا نے آہستگی سے کہا۔ یہ الگ میٹر ہے ماریا، یو نو وٹ، اگر اس نے ریپ کیا ہے تو اسے واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لائف امپریزنمنٹ کافی نہیں ہے، ہی مسٹ بی ہینگڈ۔ پر یوں ہسپتال میں علاج کے لیے آئے گئے مریض پہ حملہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف ملتا ہی کسے ہے علی؟ قانون تو اندھا ہے۔ اگر وہ لوگ اسے ہسپتال میں ختم نہ کرتے تو عدالت میں کبھی بھی سزا نہ ملتی۔ جج اسے گورنر کا بیٹا مان کے بری کر دیتا، اور جب وہ بری ہو جاتا تو پھر وہ دوبارہ یہی کرتا۔ لیکن جج اسے بری نہیں کرتا، وہ جج ہے۔ تمہیں قانون پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ علی نے اب قدرے خفگی سے کہا تو ماریا مسکرائی۔ اس کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم جانتے ہو ابراہیم ملک کو یا انجم ملک کو؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں ٹھہرا ایک عام سائیکیٹرسٹ اور یہ سیاستدان، میں تو کبھی ان کے منہ بھی نہ لگوں۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو ماریا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تو گویا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا پچھلے 3 سال کا۔ وہ ان پچھلے 3 سالوں کو بھلا چکا تھا۔ کیا اس نے اتنی آسانی سے 3 سال بھلا دیے؟ بس ایک رات میں 3 سالوں کو ذہن سے محو کر دیا۔ تم قانون کی سائیڈ مت لو، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ قانون واقعی اندھا ہے، ماریا نے کہا تو علی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں تمہیں تو جیسے بہت پتہ ہے، آج تک کالج جانے کے علاوہ تم اور کچھ کرنے کے لیے باہر نکلی ہو؟ ماریا بے اختیار ہنسی، اس نے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، میں تو باہر ہی نہیں نکلی۔ وہ ابھی بھی علی کو دیکھ رہی تھی لیکن علی مطمئن تھا۔ اس نے کافی ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ ماریا نے سوال کیا۔ علی ٹھٹکا۔ کیا مطلب کہاں؟ ہاسپٹل جا رہا ہوں۔
ہاسپٹل کیوں؟ ماریا اٹھ کھڑی ہوئی. کیا مطلب کیوں؟ میرا ہاسپٹل ہے، میری جاب ہے، اب کیا جاب پہ بھی نہ جاؤں؟ ماریا کچھ متذبذب سی ہوئی. وہ تو پچھلے 3 سال سے جاب پہ گیا ہی نہیں تھا. تمہیں کیا ہو گیا ہے ماریا؟ بہت مبہم سے تاثرات ہیں تمہارے. سم تھنگ رانگ کڈو؟ وہ اسے 17 سال کی بچی سمجھ کے کڈو ہی کہہ رہا تھا. ماریا نے بمشکل آنسو روکے. اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا. میں چلوں تمہارے ساتھ تمہارے ہاسپٹل؟ کالج نہیں جانا؟ علی نے بغور اسے دیکھا. ماریا سوچ میں پڑ گئی. اب کیا بتاؤں اسے؟ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، لیکن آج میں ساتھ چلتی ہوں تمہارے، پلیز. علی کو اس کے مبہم تاثرات کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس نے سر ہلا دیا. جاؤ پہلے چینج کر کے آؤ. ماریا کا دل دھڑکا. چینج کرنے چلی جاؤں تاکہ تم پیچھے سے اپنی نسیں کاٹ لو؟ تم آؤ میرے ساتھ، مجھے بتاؤ نا کیا پہنوں. وہ اس پہ بالکل بھی اعتبار نہیں کر رہی تھی. اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ بیڈ روم تک لائی. اس کے سامنے کپڑے نکالے. علی نے کندھے اچکا دیے تو اس نے جلدی سے ایک ڈریس نکالا. اس کے سامنے ہی بدلنے لگی تو علی بے اختیار ہنسا. یو آر ان یور مائنڈ رائٹ؟ وہ ماریا کے تاثرات سے اب خاصا محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ ماریا اس پہ سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نظریں ہٹائے اور جب وہ دوبارہ دیکھے تو وہ اسے مختلف نظر آئے. وہ دوبارہ علی حیدر کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گیراج تک لائی. یہ علی کے لیے اور بھی مضحکہ خیز تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماریا اس کا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑ رہی. پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا اور آج وہ اسے بازو سے پکڑ کے چلا رہی تھی. وہ دونوں گیراج تک آئے تو ماریا نے پورش کا دروازہ کھولا، لیکن علی کی رنگت دیکھ کے منجمد ہو گئی. علی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. علی؟ ماریا کا دل اچھلا. کیا ہوا ہے علی؟ یہ کیا ہے؟ علی نے اشارہ کیا. ماریا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اس کے کندھے ڈھلک گئے. او، یہ بس کل رات تک اس پہ ڈینٹ نہیں تھا. تم نے چوری چھپے میری پورش چلائی ہے، بولو. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وہ وہی علی حیدر تھا جو اپنی پسندیدہ شے پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا. مرسیڈیز ڈرائیو کر لیا کرو یار، لیکن میرے پوچھے بغیر پورش کو ہاتھ بھی مت لگایا کرو ماریا، کسی دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اچھا، اور اگر تمہارے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ پتہ ہے نا میں کتنی محتاط ڈرائیونگ کرتی ہوں، جبکہ تم اتنی تیز کار چلاتے ہو. میں ایکسپرٹ ہوں. اچھا بس. ماریا نے اسے ٹوکتے ہوئے ہاتھ بلند کیا تو علی ہکا بکا سر ہے کیا. ماریا. جہاں ماریا نے سر اٹھایا وہاں علی نے بھی ادھر دیکھا. او سمی. ماریا اب اس کی جانب متوجہ تھی. تم ٹھیک ہو اور تمہارا شوہر؟ اس کا اشارہ اب علی کی جانب تھا جو اب بونٹ سے نظر ہٹا کے اسے دیکھ رہا تھا. شوہر کا کوئی نام بھی ہے سمی صاحب؟ علی مسکرایا، پھر ماریا کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے تعجب سے سمی کو دیکھا، پھر ماریا سے مخاطب ہوا. ماریا، یہ سمی ایک رات میں اتنا ہینڈسم ہو گیا؟ کیوں بچے، کہاں سے گرومنگ کروا کے آئے ہو؟ اور سمی ہکا بکا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. وہ کبھی ماریا کو دیکھتا، کبھی علی کو، اور علی کی مسکراہٹ دیکھ کے تو اس کی رنگت فک ہو گئی تھی. ہاں، یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا علی؟ ماریا بھی اب مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی. اسی لیے اتنا بولڈ ہو گیا ہے. پتہ ہے کچھ دنوں پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ڈنر پہ تو چلو. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا کہ میں تو علی کے علاوہ کسی کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جاتی. کیوں علی؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات پہ شاکڈ سا علی کچھ کہتا، سمی خود ہی تھوک نگلتے ہوئے بولا، وہ تو میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ دوستوں کا لنچ تھا اور تم پڑوسی ہو، تو ہمیں اب دیر ہو رہی ہے سمی، ہم جائیں؟ ماریا نے چبا چبا کے مسکراتی نظروں سے سمی کو گھورتے ہوئے پوچھا. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تو علی نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماریا اسے دوبارہ ٹوکے. پہلے ہی وہ آج بڑی مبہم باتیں کر رہی تھی. ہاسپٹل کا عملہ متحرک تھا. آج چونکہ سوموار تھا اس لیے قریب تمام ڈاکٹرز ہی موجود تھے. ایسے میں علی حیدر جب راہداری سے گزرا تو بہت سے لوگوں نے اسے مڑ کے دیکھا. کیا چوکیدار، کیا ریسیپشنسٹ، کیا خاک روب، کیا چپڑاسی، سبھی حیران پریشان تھے. علی حیدر ان کے چہروں پہ چھائی پریشانی بخوبی دیکھ رہا تھا اور اسے خود پریشانی ہو رہی تھی.
ماریا کو اپنا نام سنائی دیا تو وہ رکی۔ علی آگے نکل گیا تھا۔ پیچھے سے ڈاکٹر عارف چلا آ رہا تھا۔ چلو شکر ہے تم سے ملاقات تو ہوئی۔ نرس نے بتایا کہ 3 دن پہلے تم آئی تھیں اور تم نے چیک اپ کروایا تھا۔ بہت خوشی ہوئی ماریا، آپ علی سے ملے عارف؟ ماریا نے اسے ٹوکا اور اسی لمحے لوگوں کی نظروں سے پریشان علی کچھ کہتا ہوا ماریا کے بالکل بالمقابل آ کھڑا ہوا۔ عارف کو دیکھے بغیر وہ پریشان کن نظروں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہی لگ رہا ہے ایسا، یا واقعی سب مجھے گھور رہے ہیں؟ علی؟ عارف منجمد تھا۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے تو علی نے انہی پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا۔ ادھر عارف کی گلاسز سے جھانکتی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ علی جھلا ہی تو اٹھا، پھر اچانک اس کی نگاہ عارف کے عقب میں سفر کر گئی۔ وہ عارف کے سامنے سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ عارف ہکا بکا سا ماریا کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں اب مکمل حجم میں تھیں۔ مجھے نہیں پتا، ماریا نے کندھے اچکا دیے۔ ادھر راہداری میں اپنے روم کے سامنے کھڑا علی حیدر پریشان دروازے پہ لگے زنگ آلود تالے کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ Who the hell locked my room؟ وہ وہیں سے عارف کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماریا جلدی سے آگے بڑھی۔ اس نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ علی، عارف کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنسٹرکشن ورک کروانا تھا، اس لیے تمہارا روم بند کروا دیا۔ وہ تمہارے پین سے کہہ کے روم صاف کروا دیں گے، ہم اتنی دیر باہر چلتے ہیں نا؟ ہاں وہ میں دیکھ لوں گا۔ عارف جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ علی نا سمجھی سے دونوں کو دیکھتا رہا، پھر جھلا کے پلٹا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم سب لوگ؟ وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا راہداری میں مڑ گیا تو ماریا مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ بہت دنوں بعد وہ یوں مسکرائی تھی۔ عارف کچھ دیر کھڑا سوچ میں گم انہیں جاتا دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ وہ قدرت کے کھیل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ ڈی بلاک میں بنے اس خوبصورت سے گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ تانیہ باتیں کرتے ہوئے بار بار سر اٹھا کے علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی حیرت تھی جو علی نے بھی نوٹ کر لی تھی، لیکن وہ اس حوالے سے چپ تھا۔ تانیہ کی بیٹی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور وہ اس سے کھیلتے ہوئے بہت خوش تھا۔ ماریا چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تبھی کار کے ہارن کی آواز آئی۔ ارمان فون پہ کسی سے بات کرتا ہوا لان میں داخل ہوا۔ یقیناً تانیہ نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ اسے ماریا نظر آ گئی تھی، سو وہ اب فون جیب میں رکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کے آگے آ رہا تھا۔ کام چور لڑکی، تم آج اسٹوڈیو نہیں؟ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اس کی بیٹی کو گود سے اتارتے ہوئے علی اٹھا، مسکراتے ہوئے اس کے قریب آنے کا انتظار کیا، لیکن ارمان ساکت تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ماریا کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے اداس سی مسکراہٹ سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا ماریا، میں نے کہا تھا نا پیغام دے کے آنا چاہیے تھا۔ تانیہ بھابھی کی طرح اسے بھی فروزن اٹیک آ گیا ہے۔ وہ خود ہی مسکراتے ہوئے آگے آیا، اپنا ہاتھ ریسلنگ کے انداز میں آگے بڑھایا۔ ارمان نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی پنجہ ملایا اور جبراً مسکراتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس شوق میں وہ نہ بیٹھتا تو گرنا پکا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ ٹکر ٹکر علی کو دیکھ رہا تھا۔ تو کون سا اسٹوڈیو؟ کس اسٹوڈیو کی بات کر رہے تھے تم؟ علی نے ٹیبل سے کپ اٹھاتے ہوئے ماریا کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ماریا نے ٹیک چھوڑ دی اور آگے کو جھک گئی۔ ارمان کا اسٹوڈیو، اس نے اپنا نیوز چینل کھولا ہے، براڈ کاسٹنگ کمال کی ہوتی ہے۔ علی نے تعجب خیز نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ اپنا نیوز چینل؟ یہ کب ہوا؟ اوہ، تمہیں یاد نہیں ہے علی؟ ورنہ میں بھی تو وہاں گئی تھی۔ کیوں ارمان بھائی، آپ کو تو یاد ہے نا؟ ارمان جو ابھی تک علی کو دیکھ رہا تھا ایک دم چونکا، پھر جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا، پھر علی کو دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو علی؟ علی نے بشاشت سے سر ہلایا اور گردن سیدھی کی۔ ہاں کیوں نہیں؟ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ لیکن مجھے تم سب ٹھیک نہیں لگتے، کیا مسئلہ یار؟ کیوں تم سب لوگ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ نہیں تو میں تو بس، ارمان نے جلدی سے کہتے ہوئے کپ اٹھایا اور ماریا کو دیکھ کے مسکرایا۔ دراصل تم بہت اچھے لگ رہے ہو نا علی؟ تانیہ بھی مسکرائی۔ اس لیے سب نظریں نہیں ہٹا پا رہے۔ ہاں، مجھے واقعی تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے علی۔
ارمان نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب تم خوش رہنا علی، ایک بیوی، ایک بچہ، اچھی جاب، اچھا گھر، اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور تمہارے پاس یہ سب ہے۔ بچہ تو نہیں ہے، وہ کچھ اداسی سے بولا تو ماریا نے سر اٹھایا۔ کیا یہ ارحم کو بھی بھول گیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں کرب اترا، لیکن تانیہ دوبارہ مسکرا دی۔ کیوں بھائی، ابھی تو بیبی جلدی آ جائے گا تو تمہاری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ علی نے تب ناسمجھی سے سر اٹھا کے اس کو دیکھا۔ آج سب نے مبہم باتیں کرنے کی قسم کیوں کھا لی تھی؟ شام کے سرمئی آسمان پہ پرندے اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک پہ کھڑے پانی میں ڈوبتے سورج کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکا ہلکا شور، ہلکی ہلکی ٹریفک۔ ایسے میں وہ ماریا کا ہاتھ پکڑے سڑک کنارے چل رہا تھا، مسلسل مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کے ماریا کو عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ علی نے پلٹ کے ایک دو بار بلیک گاؤن میں ملبوس اس عورت کو دیکھا جو ان کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن پھر نظر انداز کر دیا۔ ماریا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ صرف علی کو دیکھتی رہی۔ 3 سال تک اس نے اس شخص کو حالت زار میں برداشت کیا تھا، اور ایک ہی رات میں وہ واپس علی حیدر بن چکا تھا۔ وہ ایک رات 3 سالوں میں پہلے کبھی کیوں نہیں آئی؟ یہ سب پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ اور یہ یوں اچانک کیسے ہو گیا؟ پھر ماریا کو یاد آیا کہ یہ اچانک تو نہیں ہوا، یہ اس کے 3 سالوں کے صبر کا پھل تھا۔ تو چلو، علی نے رک کے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، اب مجھے سب بتاؤ۔ ماریا بھی رکی، اس نے دونوں آئی برو اٹھائے۔ کیا بتاؤں؟ آئی نو ماریا، علی نے نرمی سے کہا، مجھے چہرہ پڑھنا آتا ہے، اور آج میں نے جتنے چہرے دیکھے ہیں بشمول تمہارے، ان سب پہ ایک ہی تحریر لکھی تھی۔ کیسے؟ مجھے نہیں پتا کیوں لکھی ہے، پر مجھے یہ پتا ہے کہ تم جواب جانتی ہو۔ سو مجھے بتاؤ کہ ارمان کی شادی کیسے ہو گئی، اس نے اسٹوڈیو کیسے کھول لیا، میرے ہسپتال میں اتنی تبدیلیاں کیسے آ گئیں، میرے بنگلے کی ساری لک کیوں بدل گئی، اور سب سے اہم، وہ اب آگے کو جھکا، سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ یہ بہت عجیب لگ رہا ہے اور مجھے وجہ جاننی ہے۔ ماریا نے سر جھکایا، لیکن اس نے سوال دوبارہ دہرایا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں ماریا، میں اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ تب ماریا نے اسے دیکھا۔ اس کی زندگی 3 سالوں میں کیسے گزری اسے جاننے کا حق تھا، لیکن وہ کہاں سے شروع کرتی؟ اس رات سے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا اس رات سے جب وہ اسے اپنے گھر لے کے آیا تھا، یا وہ اس سے بھی پہلے اس رات میں چلی جاتی جب اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو جنم دیا تھا، جو اب اس کے دماغ کے کسی کونے میں بھی زندہ نہیں تھا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ماریا ہولے ہولے بتانے لگی۔ کار ایکسیڈنٹ، پورش ڈرائیو کرتے ہوئے، اس لیے پورش پہ ڈینٹ بھی ہے، وہ میں ٹھیک نہیں کروا سکی۔ تمہارے زخم ٹھیک کروائے تھے، لیکن تمہاری یادداشت چلی گئی تھی۔ 3 سال تک تم کسی کو پہچاننے سے عاجز رہے، اور آج صبح جب تم اٹھے تو تم نے مجھے پہچانا، اور میری اتنی سی کہانی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے جوابی سوال کیا، اور علی نے سڑک کنارے جمع پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ میرا بیٹا مر گیا، علی نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میری اقرا کا بیٹا، میں اس کے لیے رو رہا تھا، مجھے یاد ہے میں آخری بار بیڈ پہ سویا تھا، تم میرا سر دبا رہی تھی، لیکن آج صبح میں اٹھا تو تم صوفے پہ تھیں باہر لاؤنج میں۔ وہ رات جس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ 3 سال پہلے کی رات تھی علی، اسی رات تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس لیے تمہیں ایکسیڈنٹ کے بعد کا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ماریا نے خوب کہانی بنائی، یہی بہتر سچ تھا۔ علی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اب وہ بدلی نظروں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بچے کا کیا چکر ہے؟ اس کی نگاہوں کا سوال وہ سمجھ گئی تھی، مسکرائی اور سر جھکا لیا۔ اب یہ کب ہوا؟ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے۔ وہ مزید جھک گئی۔ وہ مزید مسکرانے لگا۔ تب ہی تم موٹی ہو گئی ہو لڑکی۔ سچی؟ علی نے جواباً سر ہلایا۔ لیٹ می گیس، بچہ ہے یا بچی؟ مجھے نہیں پتا، کچھ ہفتوں بعد پتہ چلے گا۔
اس نے بڑے اعتماد سے کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ بھلا علی حیدر سے اب کون سا راز رکھنا تھا؟ یعنی میں صحیح وقت پہ واپس آیا ہوں۔ اب وہ سنبھل گیا تھا۔ اپنی حالت سمجھنے میں اس نے چند منٹ لگائے تھے۔ اگر بچہ ہوا تو ہم اس کا نام رکھیں گے، سوچنے دو مجھے۔ وہ تھوڑی تلے انگلی رکھتے ہوئے سوچ میں گم تھا۔ میں نام رکھوں گی محب علی، یعنی علی سے پیار کرنے والا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ بالکل، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام رکھیں گے اشنا، وہ جھٹ سے بولا تھا۔ کیا؟ ماریا ٹھٹک گئی۔ بیٹا ہوا تو محب علی اور بیٹی ہوئی تو اشنا علی۔ اشنا کیوں؟ ماریا کی رنگت فاق ہوئی۔ کیا مطلب اشنا کیوں؟ مجھے یہ نام پسند ہے۔ ماریا مزید پیلی ہوئی۔ کیوں پسند ہے؟ اوہو، پسند ہے تو پسند ہے، چلو چھوڑو نا، ویسے مجھے یقین ہے بیٹا ہی ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کا نام اشنا نہیں رکھوں گی۔ ماریا کی آواز بلند ہوئی اور لڑکھڑائی۔ علی نے اسے بغور دیکھا، پھر ہنستے ہوئے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس کا نام رضیہ سلطانہ رکھ لینا۔ فائن۔ تم آئندہ یہ نام بھی مت لینا علی۔ ماریا کا جسم کانپ رہا تھا۔ علی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے وجہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، بس ہنستے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھو لیا۔ اچھا سوری نا، ہم ایسا کریں گے، لڑکی کا نام بھی محب علی ہی رکھ لیں گے، پر تم ناراض مت ہو۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ماریا نے خفگی سے اسے دیکھا اور اس کے تاثرات دیکھ کے خود بھی ہنس پڑی۔ بدقت اس نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا اور اسنیکس لانے کے بہانے کیفے کی جانب بڑھ گئی۔ ادھر وہ ہٹی، ادھر علی نے ایک بار پھر پلٹ کے دیکھا۔ سیاہ گاؤن والی لڑکی نے اسے مڑتے دیکھا تو وہ فوراً پلٹ گئی۔ سنو، وہ اب سیاہ گاؤن والی لڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ سیاہ گاؤن والی لڑکی رکی نہیں تھی۔ نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے۔ علی حیدر نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا علی؟ وہ فکرہ اور نام الگ الگ بولی تھی۔ علی کچھ متذبذب سا ہوا۔ تم مجھے جانتی ہو، لیکن میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بار پھر پلٹی۔ علی اسے دیکھتا رہا۔ میں نام پوچھ سکتا ہوں تمہارا؟ پوچھ سکتے ہو۔ وہ ایک بار پھر رک گئی۔ چلو سمجھو میں نے پوچھ لیا، وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ گاؤن والی لڑکی بھی مسکرائی۔ اشنا ہوں میں، اتنا کہہ کے وہ مڑ گئی۔ علی حیدر کے لبوں پہ خوشگوار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس گاؤن والی لڑکی کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ماریا اسنیکس لے کے واپس آ گئی۔ چلیں؟ ہاں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگا۔ ایک بار پھر پلٹ کے دیکھا، وہ گاؤن والی لڑکی اب دور چلی گئی تھی۔ اشنا، وہ اب اپنی بیوی کے ڈر سے زیر لب بولا تھا، کیونکہ اس نے اشنا پہ بہت غصہ کیا تھا۔ اچھا نام ہے، اس نے دل ہی دل میں تسلیم کر لیا۔ پھر دوبارہ پلٹ کے دیکھا، وہ سیاہ گاؤن سیاہ اندھیروں میں گم ہو گیا تھا۔ علی چلو نا، ماریا اس کا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ علی نے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب تم ناراض مت ہونا ماریا، میں یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے ماریا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماریا نے سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتی رہی۔ زرد آسمان پہ پھیلی سیاہی پہ وہ بے اختیار چونکی۔ اسے تھراپسٹ کی آواز سنائی دی۔ اسے یاد آیا کہ تھراپسٹ نے اس سے کہا تھا کوئی معجزہ ہی ہوگا جو علی حیدر اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنے اصل روپ میں واپس آ جائے۔ میں اسے غنیمت سمجھوں گا، لیکن مسز حیدر، یہ اصل روپ وقتی ہوگا۔ آپ جان بھی نہیں پائیں گی کہ وہ کب علی حیدر بن جائے گا اور کب کوئی اور۔